السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دواخانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہماری زمین پر بے شمار جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، بے شمار درخت اور پودے پیدا کیے ہیں۔ انسان نے اپنی عقل کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہمت کے ساتھ بہت سارے پودوں اور جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کر کے ان کے جو میڈیکل خواص ہیں ان کو دریافت کیا ہے، اور اپنی روزمرہ جو مختلف امراض ہیں ان کے اندر بطور دوا اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی تک بے شمار ایسے پودے اور درخت ہیں کہ جن پر تحقیق ابھی باقی ہے کہ اس کے بارے میں انسان نہیں جانتا کہ اس سے انسان کو فائدہ کیا ہو سکتا ہے یا اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ تو میڈیسن کے طور پر جو جڑی بوٹیاں استعمال ہو رہی ہیں ان میں سے ایک بڑی مفید بوٹی جو کہ استعمال ہوتی ہے اس کا آج تذکرہ مقصود ہے۔ اس کو کٹائی خرد کہا جاتا ہے، بٹ کٹائی کے نام سے بھی اس کو پکارتے ہیں، اور پنجابی میں علاقائی زبان میں موکڑی اس کو کہا جاتا ہے، اور ہندی زبان میں اس کو کٹیل کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو کینگرو ایپل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ عموماً آپ دیکھیں اکثر مقامات پر مل جاتی ہے، اور یہ زمین پر مفروش بوٹی ہے، اور یہ کانٹوں والی بوٹی ہے، خاردار بوٹی ہوتی ہے۔ اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ بیر کے سائز کا ہوتا ہے، جو خام حالت میں سبز ہوتا ہے، لیکن جب وہ پختہ ہو جائے تو وہ زرد رنگ کا ہو جاتا ہے۔ اس کے پتوں کے کناروں پر بھی کانٹے، زرد رنگ کے کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک قسم ہے جس کو کٹائی کلاں کہا جاتا ہے، وہ بالکل اس کا پودا جو ہے وہ بینگن کے پودے کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی زمین سے تقریباً 1.5 سے 2 فٹ بلند ہوتا ہے، اور اس کو جو پھل لگتا ہے وہ بھی بالکل بینگن کی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو کٹائی کلاں ہے یہ عموماً ادویات کے طور پر استعمال نہیں کی جاتی۔ جو ادویاتی استعمال ہے یہ کٹائی خرد کا ہی زیادہ ہے جو زمین پر مفروش ہوتی ہے۔ عموماً یہ صحرائی زمین میں پائی جاتی ہے، بلکہ پنجاب میں یہ سارے میں کہیں نہ کہیں لازمی یہ نظر آ جاتی ہے، ہر علاقے کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے مزاج کو دیکھا جائے تو یہ تیسرے درجے میں گرم خشک ہوتی ہے، یعنی گرمی خشکی اس کے اندر کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب اس کے خاص کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون سے خاص ہیں یا کون سے اس کے فوائد ہیں جو انسان حاصل کر سکتا ہے، اور مختلف بیماریوں میں اس کو کس طرح استعمال انسان کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ مسل ہوتی ہے، اس کے استعمال سے انسان کو اسہال آتے ہیں، پیٹ صاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان اس کے استعمال سے قبض وغیرہ کا جو مریض ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ مصفی خون ہوتی ہے، خون کی صفائی کرتی ہے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر خون کی خرابی سے پیدا ہونے والے جتنے بھی امراض ہیں، مثلا آتشک ہے یا پھر جذام ہے جسے کوڑ کہتے ہیں، اسی طرح پھوڑا پھنسی ہے، خارش ہے، یا اس کے علاوہ داد ہے، چنبل ہے، ان امراض کے اندر جتنے بھی امراض یہ خرابی خون کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک بہترین رزلٹ آتا ہے۔ مصفہ خون کے طور پر 5 گرام کی مقدار میں مکمل پودا یعنی ماں برگ و بار مکمل جو پودا ہے اس کو سائے میں خشک کر لیں، اور اس کا جو 5 گرام ہے اس کا جوشاندہ بنا کر مریض کو پلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ قاتل کرمِ شکم بھی ہوتی ہے، یعنی پیٹ کے اندر جو عموماً کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مفید ہے کہ اس کے جوشاندہ پینے کی وجہ سے وہ کیڑے جو ہیں پیٹ کے ہلاک ہو کے وہ پیٹ سے خارج ہو جاتے ہیں۔ دانت درد جو بوجہ کیڑا ہو اس کے لیے اس کا ایک علاج ہے کہ حکے کے اندر جہاں تمباکو رکھا جاتا ہے، تمباکو کی جگہ اس پودے کو رکھ کر اس کا دھواں کھینچا جائے تو دانت کا جو کیڑا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور دانت درد کو افاقہ ہو جاتا ہے، بلکہ دانت درد کو آرام آ جاتا ہے۔ اسی طرح مرگی کے مریضوں کے لیے بھی، اور عورتوں میں ایک مرض ہوتا ہے جس کو اختناق الرحم کہتے ہیں، ہسٹریا کہتے ہیں، یہ تقریباً ملا جلا ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر بھی اور مرگی کے مریضوں کے اندر بھی ان کو دورے پڑتے ہیں، اور مریض جو ہے وہ کافی تکلیف کے اندر ہوتا ہے۔ اگر ہسٹریا کی مریض عورت ہو یا مرگی کا مریض کوئی مرد ہو، اس کو اس پودے کو پیس کر یعنی کٹائی خرد کو پیس کر اس کا شیرہ اس کے ناک کے اندر چڑھائے، پانی کے اندر پیس کر شیرے کو اگر ناک کے اندر چڑھایا جائے تو دورہ بھی موقوف ہو جاتا ہے، اور مریض جو ہے وہ ہوش میں بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مخرج بلغم بھی ہوتا ہے۔ وہ تمام امراض جو بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں، مثلا بلغمی کھانسی ہوتا ہے یا ضیق النفس یعنی سانس کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، انسان سانس صحیح طریقے سے نہیں لے سکتا بوجہ کثرت بلغم، تو اس کا استعمال سے وہ بھی صاف ہو جاتی ہے۔ اور جو بلغمی بخار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہوتی ہے۔ بلغمی بخاروں کے لیے اگر اس کی جڑ کا جوشاندہ پلایا جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔
اب اس کی مقدار خوراک جو ہے ہم 5 سے 7 گرام تک بصورت جشاندہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مکمل پودے کو سائے میں خشک کر لیا جائے اور اس پودے کے اجزاء کو آپس میں یعنی کہ تھوڑا بہت دردڑا سا بنا کے صفوف بنا لیا جائے، اور اس کے بعد اس کو جشاندے کے طور پہ استعمال کیا جائے تو یہ بہت ہی مفید پودا ہے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔